الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد شکریہ جناب اسپیکر. موجودہ صورتحال اور ریاست کی اور حکومت کی ذمہ داریاں قوم کا اضطراب سیاسی عدم استحکام معاشی عدم استحکام جو سن 2018 کے انتخابات میں پیدا کیا گیا اور ماضی کی حکومت میں پونے 4 سال اس پارلیمان کے اندر جو کرتب اور تماشے دکھائے گئے، ایک باوقار اور ہم تمام سیاسی لوگ جب اس پارلیمان کا حصہ بنتے ہیں تو اس ایوان کے تقدس کی باتیں کرتے ہیں، آئین کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، قانون کی حکمرانی کی بات کرتے ہیں. گزشتہ پونے 4 سال جس شخص کی حکومت تھی اس نے سیاسی عدم استحکام بھی پیدا کیا ملک کے اندر، معاشی عدم استحکام بھی پیدا کیا ملک کے اندر، اور اس ایوان کے معزز ایوان کے تقدس کو بھی پامال کیا. بار بار کیا گیا. آج ہم جن بینچز پر بیٹھ کر اس ملک کی بدحال معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے عزم کیے ہوئے ہیں، ملک میں سیاسی استحکام کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے، قانون کی حکمرانی کے لیے تو وہی تنظیم جس کو بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کے زور پر اس پاکستان پر مسلط کیا گیا، آج وہ اپنی جگہ گلی اور چوراہوں میں جس قسم کے کرتب اور تماشے دکھا رہے ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. وہ کبھی بھی پاکستان میں سیاسی استحکام نہیں چاہتے، وہ کبھی بھی پاکستان میں معاشی استحکام نہیں چاہتے. جمعیت علماء اسلام کا روز اول سے تحریک انصاف اور اس کے لیڈر کے حوالے سے یہی موقف تھا کہ یہ بین الاقوامی ایجنٹ ہے اور اس کو ایجنڈے کے طور پر پاکستان پر مسلط کیا گیا ہے. جو اسلامی اور نظریاتی اور فکری اعتبار سے وجود میں آئی ہوئی ریاست کو ہمیشہ سے نشانہ بناتا چلا آ رہا تھا، اپنے غلط افکار، اپنے غلط نظریات کی بنیاد پر نوجوانوں کے ذہنوں کو پراگندہ کر رہا تھا اور زہر آلود کر رہا تھا. آج جب وہ گلی کوچوں میں، چوراہوں میں بات کرتا ہے تو اس کی زبان سے آگ برستی ہے، اس کی زبان سے زہر اگلتا ہے، اور بات سیاسی مخالفوں کی حد تک نہیں بلکہ اب اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے ریاست کے ساتھ
عہد و پیمان کرنے والے ذمہ دار اور محب وطن افسران کو بھی ٹارگٹ کر رہا ہے، جس کے بنیاد پر میں بحیثیت پارلیمانی رکن کے، اس پارلیمان کے رکن کے آپ سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اس حوالے سے اسپیکر نیشنل اسمبلی کی حیثیت سے آپ ان مذموم مقاصد اور اس طرح کے مذموم ایجنڈے رکھنے والے، جس کے بارے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنا فیصلہ دے چکا ہے، جس کے خلاف عدالتیں فیصلہ دے چکی ہیں، اس پر آپ بھی اپنے ذمہ داریوں کے تحت اپنا فیصلہ صادر فرمائیں اور اس طرح کے لوگوں کو کی نسبت وہ نہ سیاست کی طرف ہونی چاہیے نہ پارلیمان کی طرف ہونی چاہیے، جو ہمارے معاشرے کو مسلسل گندا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ کس طرح اس نے ملک میں سیاست کو گندا کرنے کی کوشش کی، کس طرح اس نے طرز حکمرانی کی اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف، اس نے کیا کیا حربے نہیں استعمال کیے، یہاں تک کہ اس کی حکومت میں اس کے ذمہ دار اداروں کے افسران نے اس بنیاد پر اپنے عہدوں سے استعفیٰ دے دیا کہ یہ ان کو اپنے دفتر میں بلا کر اور اپنے گھر میں بلا کر سیاسی مخالفین کا نام لے لے کر کہتا تھا کہ اس کے خلاف کیس بناؤ، اس کو جیل میں ڈالو، اور اس کی زندہ مثال اس پارلیمان کے اندر آج بھی موجود ہے کہ اس نے آج کے وزراء جو کل کے اپوزیشن رہنما تھے ان پر کس طرح انہوں نے ایف آئی آر اور جھوٹی ایف آئی آر کاٹی اور ہیروئن کے مقدمے ان پر بنائے، دیگر مقدمے ان پر بنائے، اور آج وعدہ معاف گواہ بن کر کہتا ہے کہ میرے اختیار میں ہی نہیں تھا کہ میں ان لوگوں کے خلاف مقدمے بناتا۔ آج بھی وہ اسی بے بسی کا مطالبہ کر رہا ہے کہ میں اپنی حکومت میں ایف آئی آر نہیں کاٹ سکتا۔ تم ایف آئی آر کاٹ رہے ہو یا تم فیصلہ دے رہے ہو؟ ایک شخص جس نے اقرار کیا کہ میں نے اس کو ٹارگٹ کیا، اس کے خلاف تو کم از کم ایف آئی آر کاٹ، اپنے جرم کو قبول کر رہا ہے۔ تم تفتیش اور اس سارے مرحلے سے اپنے آپ کو آزاد کر کے اپنے سیاسی حریفوں اور اپنے ملک کے اداروں کے افسران کے خلاف فیصلہ سنانا چاہتے ہو؟ اس ملک میں ایک آئین ہے، اس ملک میں قانون ہے۔ اگر ہم ممبر قومی اسمبلی اس آئین کا تحفظ اور قانون کا تحفظ نہیں کر سکے تو پھر ہمارے سیاست کرنے کا بھی کوئی جواز نہیں بنتا۔ اس ملک کے اندر آئین اور قانون کے مطابق یہ ریاست چلے گی، اور جب یہ واقعہ پیش آیا تمام سیاسی زعماء نے، چاہے وہ اس کے ہم خیال ہوں یا وہ اس کے حزب اختلاف ہوں، تمام سیاسی رہنماؤں نے مذمت کی، افسوس کا اظہار کیا، شہداء اور شہداء کے خاندانوں کے ساتھ اظہار افسوس کیا۔ ہم دعا گو ہیں کہ اس لانگ مارچ میں جتنے بھی مسافر شہید ہوئے ہیں اور یہ آخری واقعے تک جو لوگ شہید ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ لیکن اس واقعے کے بعد جس قسم کی گفتگو سامنے آئی اور اپنے مذموم سیاسی ایجنڈے کے لیے اس کو ٹول کے طور پر استعمال کیا گیا۔ کبھی کہتا ہے وزیر اعظم میرے قتل کا ذمہ دار ہے، کبھی رانا ثناء اللہ خان صاحب کا نام لیتا ہے، کبھی کسی جرنیل کے بارے میں کہتا ہے کہ اس کو
ان تینوں کو مستعفی ہو کر اس واقعے کی تحقیقات کی جائیں، ایف آئی آر کاٹی جائے۔ جناب اسپیکر، اس واقعے کی ایف آئی آر میں سب سے بڑی رکاوٹ وہ خود ہے۔ ایف آئی آر کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں ابھی تک اس نے اس ریکوائرمنٹ کو پورا نہیں کیا، اور جو شخص بھی اس کی تیمارداری کے لیے گیا اس نے اس واقعے کے بعد کی صورتحال کو مزید مشکوک بنا دیا ہے۔ ایک تیماردار اس کے کمرے سے نکلتا ہے، وہ آ کر پریس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے کہ ہمارے لیڈر کو ایک گولی لگی ہے۔ دوسرا تیماردار اس کی تیمارداری سے باہر آ کر پریس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے کہ ہمارے لیڈر کو 2 گولیاں لگی ہیں۔ تیسرا تیماردار اس کے کمرے سے نکل کر باہر آ کر پریس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے اس کو 3 گولیاں لگی ہیں، 4 گولیاں لگی ہیں۔ اداروں کی تحقیق اور تفتیش سے پہلے خدا کے بندو اپنے جھوٹ پر تو کسی ایک جھوٹ پر تو اتفاق کر لو۔ آپ کی خود حالت یہ ہے کہ آپ کے پارٹی رہنما اس واقعے کو مشکوک بنا رہے ہیں۔ بدقسمتی سے پاکستان کی تاریخ میں یہاں پر تمام سیاسی جماعتوں نے اپنے اکابرین اور اسلاف، اپنے کارکنان کے جنازوں کا بوجھ اٹھایا ہے۔ جناب اسپیکر، آپ کی اپنی لیڈرشپ نے آپ کے بانیان سے لے کر آپ کے کارکنان تک شہداء کا بوجھ آج بھی آپ کے سینوں پر موجود ہے۔ ہماری پارٹی کے اندر اس پارلیمان کے اراکین جو آپ کے کولیگ تھے ان کو مختلف کیا گیا ہے، اور ہم یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ پاکستان کا وجود میں آنا یہ نظریے کی بنیاد پر ہے، یہ فکر کی بنیاد پر ہے، اور جن لوگوں کو پاکستان کا وجود برداشت نہیں ہو رہا وہ مذموم مقاصد کے لیے مختلف طریقہ واردات کرتے ہیں، اور اس میں ہمارے اکابرین، آپ کے اکابرین نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، لیکن نہ ہم نے اور نہ آپ کے اسلاف نے اور آپ کے لیڈران نے کبھی ریاست کی طرف انگلی اٹھا کر یہ نہیں کہا کہ ہمارے قتل میں تم ملوث ہو۔ ہمارے اکابرین کی شہادتوں میں ریاست ملوث ہے، بلکہ ہم نے ریاستی اداروں پر اس کی تفتیش بھی چھوڑی، اور اس کے بعد جن کے فرائض میں شامل ہوتا ہے ان کی تفتیشیں سامنے آئی بھی ہیں، اور اس کے بعد کی صورتحال کہ ہم نے پھر بھی اس ریاست کے ساتھ اپنی وابستگی اور اپنی کمٹمنٹ کو جاری رکھتے ہوئے آج بھی ہم اس ریاست میں اس کے آئین کو اور اس کی حکمرانی اور قانون کی حکمرانی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ میرے دادا جان پر حملے ہوئے، میرے والد صاحب پر حملے ہوئے، ان کے ساتھ درجنوں کارکنان شہید ہوئے، ہماری پارٹی کے مختلف رہنماؤں پر حملے ہوئے، جب پوری ریاست دہشت گردی کی زد میں تھی۔ اس قوم کے 70,000 لوگ، ان سے زیادہ شہادتیں ہم نے اس ریاست کے لوگوں نے برداشت کی، اور اگر یہ طریقہ واردات اپنانے کی کوشش کی گئی، جو مثال پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو پھر صرف باجوڑ کے اندر جناب اسپیکر میرے جماعت کے 16 ذمہ دار شہید کیے گئے ہیں گزشتہ 1 سال میں، جہاں پر تحریک انصاف کے حکومت ہے
اور اس سے پہلے بھی ان کی حکومت تھی. میں اپنے ذمہ دار کبار سیاسی اور مذہبی پیشواؤں کا خون کس کے ہاتھ پر تلاش کروں؟ بہت آسان ہے یہ کہہ دینا کہ فلاں اور فلاں اور فلاں، اور پھر ایسا شخص جناب اسپیکر جو چند سال پہلے کسی کو ڈاکو کہہ رہا تھا، آج اس کو اپنا وزیر اعلیٰ بنایا ہوا ہے، جس کے قول و فعل میں اتنے تضادات ہیں کہ اگر اس پارلیمان میں گنوانا شروع کیے جائیں تو شاید یہ جو باقی ماندہ کچھ مہینے رہ گئے ہیں اس میں بھی پورا نہ کیا جا سکے. خدا را اس قسم کا کھیل نہ کھیلا جائے، اس قسم کے عدم استحکام پیدا نہ کی جائے. جناب اسپیکر، اس طرح کی صورتحال اور جو معاشی عدم استحکام یہ ملک میں دے کر گئے ہیں، آج پوری ملک کی تمام سیاسی نظریاتی افکار میں ایک دوسرے سے مخالف جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر جمع ہیں تو وہ اس قوم کے لیے جمع ہے. جب سے ہم نے حکومت سنبھالی، میں خود جناب وزیر اعظم کے ان وفود میں شامل رہا کہ جو عرب ممالک گئے، جو مشرق کے ممالک میں گئے اور ہمسایہ ممالک میں کے ساتھ جس طرح کے تعلقات میں بگاڑ پیدا کیا گیا، ممالک کو ناراض کیا گیا. میں اپنے قوم کو آج اس ذمہ دار فورم سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے عرب ممالک کا اعتماد بھی پاکستان کے حوالے سے بحال کیا ہے. ہم نے الحمدللہ بنیاد رکھ دی ہے، ایک تجدید عہد کیا ہے چائنا کے ساتھ. جو انویسٹمنٹ وہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی دور حکومت میں پاکستان میں کر رہے تھے، اس حوالے سے انہوں نے اثر نو اپنے سرمایہ کو پاکستان میں انویسٹمنٹ کے لیے ہم سے دوبارہ تعلقات اور اقتصادی تعلقات کے حوالے سے آمادگی کا اظہار کیا ہے. ہم کشمیر کے ایشوز پر بھی دنیا کو انشاءاللہ پاکستان کے موقف کے ساتھ کھڑا کریں گے اور ان کے حقوق کے لیے وہیں سے سلسلہ شروع کریں گے جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا. ہم آج جس مشکل حالات میں ہیں، اور پھر ہم نے اسی پارلیمان کے اندر حکومت بنائی جس پارلیمان کو وہ تبدیلی کا علمبردار کہتا تھا جناب اسپیکر، اور یہ کہتا تھا کہ اس پارلیمان کے اندر جو ممبران آئے ہیں وہ عوام کے حقیقی نمائندے ہیں، اور ہم تمہاری ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھا رہے ہیں. جو حکومت تم سے نہیں سنبھالی جا رہی تھی، جو معیشت تم سے نہیں سنبھالی جا رہی تھی، ہم نے اپنے کندھے پیش کیے اور ہم نے اس معیشت کا بوجھ بھی اپنے کندھوں پر اٹھایا. ہم نے اس مملکت خداداد پاکستان کے اندر بدامنی کا بوجھ بھی اپنے کاندھوں پر اٹھایا. ہمارے سیاسی ورکر، ہمارے سیاسی رہنما اس مملکت خداداد کے لیے شہید ہوئے. ہم نے قربانیاں دی، ہم نے چیخ چیخ کر ریاست کے خلاف بغاوت نہیں کی، بلکہ ہم نے اپنے اکابر جن کا خون اس ریاست کے تحفظ کے لیے گرا اس کو اپنی قوت بنایا، اور اسی قوت کی بنیاد پر ہم اپنے سفر کو آگے جاری رکھے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ جاری رکھا جائے گا. اس کو
سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہمارے ملک کے اندر ایک ناکام سیاستدان، ایک سیاست کا غیر ضروری عنصر، جس کو ہماری قیادت اس وقت بھی غیر ضروری عنصر کہتی تھی کہ یہ پاکستان کی سیاست، پاکستان کے معاشرے اور پاکستان کی تہذیب سے نابلد ایک شخص ہے، اور کیسے اس کے پیچھے اتنی بڑی سازش کو 2018 میں برداشت کر لیا گیا تھا۔ دعویٰ تو ہمارا ہے، اور آج کچھ صحافی حضرات کو بھی میں سنتا ہوں جو حالات اور واقعات کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں۔ جناب اسپیکر، میں نے کیا کہا اس کی وضاحت میں نے کرنی ہے، آپ نے کیا کہا اس کی وضاحت آپ نے کرنی ہے، لیکن لوگوں کے کانوں میں جس طرح ہماری باتوں کی وضاحت کرتے ہیں اس طرح کی صحافت بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کسی کو اعتراض ہے، میں یہ فلور آف دی ہاؤس کہنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر، کہ اس کے خلاف، کہ اس کی پشت پر بھی اسٹیبلشمنٹ تھی، اور طرف نسبت کرتے ہیں کہ آپ کی حکومت کے پیچھے بھی اسٹیبلشمنٹ ہے، اور وہ یہ کہتا ہے، تو بات صاف ہے، اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ تھی، اس پر تو سب کا اتفاق ہے۔ اختلاف کہاں پر پیدا ہوتا ہے؟ اختلاف یہاں پر پیدا ہوا ہے کہ 4.25 سال تک جو ان کے پشت پر تھے، تمام تر طاقت اس کے لیے انہوں نے استعمال کی، معاشی طور پر، خارجی طور پر، اور ملک کے اندر بھی سیاستدانوں کو ان کے لیے مینج کرنے کی کوشش کی۔ آج اس کا گلہ ان لوگوں سے وہی ہے کہ جیسے پہلے تم میری پشت پناہی کر رہے تھے، آج بھی تمہیں ویسی پشت پناہی کرنی پڑے گی۔ ہم ملک کے اندر پارلیمان کے کردار کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں۔ ملک کی سیاست، اس کا تعین عوام کو کرنا ہوگا۔ عوام کے ووٹ پر اس پارلیمان کے اندر حکومت بنے گی، اور اسی پارلیمان کے اندر جس طرح اس کی حکومت کو چلتا کیا گیا، اسی طرح اگر کسی حکومت کو رخصت کیا جا سکتا ہے تو وہ رخصت کرنے کا بھرپور حق رکھتے ہیں، وہ احتجاج کا بھرپور حق رکھتے ہیں، لیکن جناب اسپیکر، انتشار پیدا کرنے کا حق کسی کو ریاست کے اندر نہیں ہے۔ جو جلاؤ گھیراؤ وہ لوگ کر رہے ہیں، احتجاج ہم نے بھی کیے، احتجاج آپ نے بھی کیے، 22 کروڑ عوام اس ملک میں رہتی ہے، ایک شخص کہہ دے کہ جمعیت علماء اسلام کے کسی کارکن کی طرف سے احتجاج کے دوران ہمیں یہ خروش آئی ہے۔ آج کا منظر ہے جناب اسپیکر، جب آپ پارلیمان کا اجلاس شروع کر رہے تھے، موٹر وے بند کر دیا گیا۔ یہاں پر ملک کے اداروں کو جس طرح معزز ممبران نے مجھ سے پہلے ذکر کیا، جناب اسپیکر، اگر ایک یونیورسٹی تباہ ہوتی خیبر پختونخوا کے اندر،
تو میں تسلیم کر لیتا کہ شاید اس میں وی سی ذمہ دار ہے، لیکن صوبے کے ٹیل پر ہمارا ضلع ہے۔ گومل یونیورسٹی تباہ کی گئی، لکی یونیورسٹی جس کو چلانے نہیں دیا جا رہا، پشاور کے اندر ملک کی ممتاز یونیورسٹیوں کو بینکوں سے قرضہ لے کر چلایا جا رہا ہے، تعلیمی اداروں کو قرضہ لے کر چلایا جا رہا ہے۔ یہ ان کی تعلیمی ایمرجنسی تھی۔ 9 سال ان کو ہمارے صوبے میں ہو گئے ہیں۔ ہسپتالوں کو ایک رفائی مملکت کا یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے ریاست میں بسنے والے شہریوں کا علاج اس کی ریاست پر ہو، لیکن انہوں نے پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز بنا دیا ہے حکومت کے ہسپتالوں کو، انہوں نے پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیاں بنا دیا ہے ملک کے تعلیمی اداروں کو۔ یہ ایک ایجنڈے کی بنیاد پر ہو رہا ہے، اور میں اس بات کا علی الاعلان ایک مرتبہ پھر اعادہ کرتا چلوں کہ تحریک انصاف عمران خان آئندہ کبھی بھی پاکستان پر حکمرانی نہیں کر سکتے، اور انشاءاللہ ہم عوام کے اندر جا جا کر عمران خان اور تحریک انصاف کی حکومتوں کے وہ اقدامات بتائیں گے، سیاہ کارنامے بتائیں گے جس کی ابتدا انہوں نے اپنے دور حکومت میں جناب اسپیکر ایک رجسٹرڈ قادیانی کی معاشی کونسل کے سربراہی کے فیصلے سے آغاز کیا تھا۔ ریاست مدینہ کا نام لے کر، اور پھر اس کی حقیقت بھی آپ کے سامنے آئی کہ جب تقریر کر رہا تھا تو اس کا ایک اندھا پیروکار اس کو کہتا ہے کہ خان صاحب ذرا اسلامی ٹچ بھی دے دے۔ انہوں نے نہ کبھی ریاست مدینہ کو کاز کے طور پر اپنی سیاسی تحریک میں شامل کیا، نہ کبھی آزادی کشمیر کو کاز کے طور پر اپنی تحریک میں شامل کیا، نہ کبھی پاکستان کی معیشت کو کاز کے طور پر شامل کیا۔ انہوں نے ریاست مدینہ کو بھی کاٹ کے طور پر اپنی سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ انہوں نے آزادی کشمیر کے ایشو کو بھی سیاسی کاٹ کے طور پر استعمال کیا۔ انہوں نے پاکستان میں ایڈمنسٹریشن کو بھی سیاسی کاٹ کے طور پر استعمال کیا۔ انہوں نے پاکستان کے اندر مذہبی جذبات کو رکھنے والے نوجوانوں کو بھی ان کے مذہبی جذبات کو کاٹ کے طور پر استعمال کیا۔ لیکن الحمدللہ میری قیادت نے روز اول سے یہ کہا کہ ہم اس شخص کا اور اس تنظیم کا ہر محاذ پر راستہ روکیں گے۔ ہم نے ہمارے لیڈرز نے 2018 کے انتخابات کے بعد جن کو دھاندلی کے ذریعے اس پارلیمان سے روکا گیا، انہوں نے پارلیمان کے باہر رہتے ہوئے بھی پارلیمان کے اندر اس کی حکومت گرائی۔ جب تم حکومت میں رہتے ہوئے، وزیر اعظم رہتے ہوئے 4 صوبوں میں تمہاری حکومت تھی، ایک میں محمود خان، دوسرے میں بزدار، ایک جگہ گلگت میں تمہارا وزیر اعلیٰ، ایک جگہ کشمیر میں تمہارا وزیر اعلیٰ، 4 حکومتوں میں وہ اپنے وزیر اعظم کی حکومت کو نہیں بچا سکے۔ انشاءاللہ کسی صورت میں بھی تمہیں دوبارہ اقتدار نہیں ملے گا۔ ہم سیاسی محاذ پر اپنا بیانیہ ٹھیک ٹھاک حساب کتاب کے ساتھ قوم کے پاس لے جائیں گے، لیکن آج جب اس ریاست کی ذمہ دار حکومت
اور وزیر اعظم صاحب کے خاندان آج بھی جلاوطنی کاٹ رہا ہے ان فیصلوں کی وجہ سے اور ان ججز کی فیصلوں کی وجہ سے کہ جنہوں نے ایفیڈیوٹ جمع کروائے کہ ہم سے یہ فیصلے طاقت کی بنیاد پر لیے گئے، ہم سے یہ فیصلے کروائے گئے، ہم سے یہ فیصلے لیے گئے۔ آج اس کے دور حکومت میں انہوں نے ایفیڈیوٹ جمع کرایا، میاں شہباز شریف صاحب کے دور حکومت میں انہوں نے ایفیڈیوٹ جمع نہیں کرائے۔ اور یہ آپ تصور بھی کیسے کر سکتے ہیں کہ کسی بھی غلط فیصلے پر پاکستان مسلم لیگ، پاکستان پیپلز پارٹی، جمعیت علماء اسلام، ANP یا اقتدار میں شامل جماعتیں وہ کسی غلط کام پر جمع ہو سکتی ہیں؟ اگر آج ہم متفق ہیں، متحد ہیں تو عوام کے لیے متفق ہے۔ اگر آج ہم متحد ہیں تو ملک کے اندر سیاسی استحکام کے لیے متحد ہیں۔ اگر آج ہم متحد ہیں تو ہم پاکستان کی معیشت کے لیے متحد ہیں، اور انشاءاللہ ہمارے فیصلوں میں اخلاص ہے۔ اسی اخلاص کی بنیاد پر انشاءاللہ ہم پاکستان کو ترقی کی راہ پر بھی گامزن کریں گے، پاکستان کے نوجوانوں کو روشن مستقبل بھی دیں گے، پاکستان کے اندر پسے ہوئے طبقے کو ان کی معیاری زندگی کو بھی اٹھائیں گے۔ اور اگر ہم مہنگائی کو کم نہ کر سکے جناب اسپیکر، تو ہم اپنے عوام کی قوت خرید کو بڑھائیں گے، ہم ان کے اندر یہ طاقت پیدا کریں گے کہ وہ دنیا کے اندر سر اٹھا کر جی سکے اور اپنے ملک کے اندر معاشی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکے۔ تم نے تو پاکستان کی نوجوان نسل کو تعلیم سے بھٹکا کر شرنگیزی میں مبتلا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ہم بھی اسی معاشرے کے اندر جوان ہوئے ہیں، ہم نے بھی مدرسوں کی چٹائی پر دال کھائی ہے، ہم نے بھی مدرسوں کی چٹائی پر لوگوں کے ساتھ، عام پاکستانیوں کے ساتھ جون جولائی کی گرمیاں بھی برداشت کی ہیں۔ ہم اس عوام کے درد کو سمجھتے ہیں، ہم اس عوام کی مشکل کو سمجھتے ہیں، جس کے اتنے بڑے واردات پر جس نے پورا پاکستان سر پر اٹھایا ہے جناب اسپیکر، اس کی اپنی اولاد اس کی پوچھنے کے لیے نہیں آتی، تو پھر یہ معاملہ اس کو ہمیں کیسے دیکھنا چاہیے؟ یہ بات میں کبھی نہ کرتا جناب اسپیکر، لیکن جب میں اس پارلیمان کا رکن نہیں تھا تو اس تنظیم نے اس وقت بھی ہمارا نام سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا، اور جس طرح وہ سیاستدانوں کی اولاد کو نام لے لے کر پکارتا ہے جناب اسپیکر، اور وہ سیاستدان جو اس ملک کے لیے خوشی خوشی پھانسی چڑھ گئے، جو اس ملک کے لیے خوشی خوشی جنہوں نے اپنا خون بہا دیا، ان کے جذبات کا جس طرح کا جنازہ یہاں پر اس ملک کی سیاسی دور سے ہم گزر رہے ہیں نکالا جا رہا ہے، میں اس پر افسوس ہی کر سکتا ہوں۔ اور یہ جو لوگ بوڑھی ہڈیوں کے ساتھ یہاں پر بیٹھے ہیں، جنہوں نے پاکستان کی خدمت کی ہے جناب اسپیکر، برسا برس سے پاکستان کی خدمت کی ہے، اور آج ان بوڑھی ہڈیوں کو غدار کہا جا رہا ہے۔ آج اس ایوان میں بیٹھے ہوئے قوم کے نمائندوں کو غدار کہا جا رہا ہے، دہشت گرد کہا جا رہا ہے، قاتل کہا جا رہا ہے۔ اس روش کو پاکستان میں ختم ہونا چاہیے۔ سیاست کریں، اپنی نظریات اور افکار کی بنیاد پر کریں، ایشو بیسڈ پالیٹکس، نظریات سے عاری سیاست، ہماری قیادت کہتی ہے کہ جن کے پاس نظریات نہ ہو،
جن کے پاس افکار نہ ہو وہ سیاسی یتیم ہیں. یہ سیاسی طور پر یتیم ہے جناب اسپیکر. روز کوئی ایشو اٹھاتا ہے یا کوئی حادثہ خدا نخواستہ پاکستان میں ویسے بھی پیش آ جائے, اس کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کرتا ہے. کوئی اس کے نظریات نہیں. اس دنیا میں وہ جس ملک کے اندر بھی گیا, ہر ملک کے دورے کے بعد آ کر کہا کہ میں بھی چین جیسا نظام چاہتا ہوں, میں بھی ترکی جیسا نظام, میں بھی انڈونیشیا جیسا نظام چاہتا ہوں. اللہ کے بندے, ان تمام ممالک کا نظام ایک دوسرے سے مختلف ہے. کم از کم اس کے نظام کو ہی پڑھ لیتے. اور پھر جس طرح کی سیاست وہ کر رہا ہے جناب اسپیکر, واقعے پر سب کو افسوس ہوا, سب نے مذمت بھی کی, دل بھی دکھے ہوئے. اور تحدیث بن نعمت کے طور پر جناب اسپیکر ایک بات کرنا چاہتا ہوں. آج کہہ رہا ہے کہ میرے مخالفین, اور ایک دن اس نے کہا, ایک ادارے کے افسر نے پریس کانفرنس کی اور کہا کہ شیخ رشید بھی ایسی پریس کانفرنس نہیں کرتا. حقیقت یہ ہے کہ شیخ رشید عمران خان سے زیادہ بڑا سیاستدان ہے, کہ جس کو وہ چپڑاسی نہیں سمجھتا تھا, اسی سے اس کی کابینہ میں وزیر کی حیثیت سے بیٹھا رہا. کوئی شعور, تعلیم سے انسان کو شعور آتا ہے. تعلیم سے انسان سرمایہ دار نہیں بنتا جناب اسپیکر. 3 چیزیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. کس نے حیات و موت, رزق, عزت اور ذلت, اور ان 3 چیزوں کے لیے جو حالات آپ کے سامنے ہیں وہ پیدا کیے جا رہے ہیں. اور یہ تینوں چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں. مجھے کسی کے سرمایہ دار ہونے سے کوئی اختلاف نہیں, مجھے کوئی حرص نہیں جناب اسپیکر کہ کس کو اللہ عزت دیتا ہے. مجھے کوئی کسی پر اس بات میں حرص نہیں کہ کسی کے ذاتی مفادات پورے ہوں, لیکن ایک پیمانہ ہے جو اللہ کی طرف سے مقرر کر دیا گیا ہے. قانون شریعت جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس امت تک پہنچایا, جو تمام انسانیت کے لیے ہے. تم جس قسم کے دعوے کر رہے ہو, ہمارے ہاں بھی جب کوئی مشکل پیدا ہوتی ہے, کوئی تنازع ہوتا ہے, تو وہاں کہا جاتا ہے جناب اسپیکر کہ آپ شریعت کے مطابق ثالثی کرنا چاہتے ہیں یا ملک کے قانون کے مطابق کرنا چاہتے ہیں یا پنچایت کے مطابق کرنا چاہتے ہیں. یہ پتہ نہیں کون سا نظام ہے جو اس ملک میں لا رہا ہے کہ مدعی بھی میں ہوں گا, دلیل بھی میری مانی جائے گی, اور فیصلہ بھی میں صادر کروں گا. تم نہ فیصلہ صادر کر سکتے ہو, نہ تم منصف ہو. اس ملک کے اندر ایک آئین ہے جس پر اس قوم کا اتفاق ہے. آئین کے دائرے کے اندر تمام طبقات کا کردار, تمام اداروں کا کردار واضح ہے, اور اسی کردار کے تحت پاکستان کے اندر فیصلے ہوں گے. اور ہمیں کوئی غرض نہیں کہ آج بھی اگر ہم فیصلے کرتے ہیں جناب اسپیکر کابینہ کے اندر, آپ تو صرف اس کا رد عمل دیکھتے ہیں اس ایوان کے اندر. ہم بھی عوام کی بات کرتے ہیں. کابینہ کے اندر مختلف الخیال تنظیمیں موجود ہیں. جب کسی حوالے سے بھی کوئی مہنگائی آتی ہے, بجلی کے بل بڑھتے ہیں, پیٹرول مہنگا ہوتا ہے, گیس مہنگا ہوتا ہے, یقین جانیں کہ اس قوم کے نمائندوں کی وہاں پر بھی وہ اپنی قوم کی نمائندگی کا حق ادا کرتی ہے.
اور اس بات کا احساس ہم سب رکھتے ہیں کہ قوم کی قوت خرید جناب اسپیکر وہ جواب دے رہی ہے، اور ہم بھی کہ انشاءاللہ ہم قوم کے لیے راحت اور سہولت والے فیصلے کریں گے۔ بجلی بھی سستی ہوگی، تیل بھی سستا ہوگا، مہنگائی بھی کم ہوگی، اور حکومتی کاروبار بھی انشاءاللہ پھلتا پھولتا چلے گا۔ لیکن اس طرح کے سیاسی عدم استحکام، حکومت میں رہ کر بھی تمہارا یہی کام تھا اور حکومت سے برخاست ہو کر بھی تمہارا یہی کام ہے۔ اور میں تو جناب اسپیکر اس وقت بھی کہا تھا کہ اگر تمہیں نئے انتخابات چاہیے ذرا بسم اللہ کرو، پنجاب حکومت کو گراؤ، پنجاب اسمبلی توڑو، خیبر پختونخوا کی اسمبلی توڑو، گلگت بلتستان کی اسمبلی توڑو، آزاد کشمیر کی اسمبلی توڑو، اور نئے انتخابات وہاں کراؤ، پھر ہم سے فیصلہ لو کہ تمہیں انتخابات چاہیے یا نہیں چاہیے۔ اگر ہم سے فیصلہ لینا ہے تو پھر الیکشن وقت پر ہوں گے۔ کسی قسم کے مذموم مقاصد کے لیے پاکستان وہ تختہ مشق نہیں ہے۔ بس جتنا تماشا دکھا سکتے تھے دکھا گئے، جتنی سرکس قوم کو اور دنیا کو پاکستان کے حوالے سے دکھا سکتے تھے دکھا گئے۔ اب خدا را رحم کرو پاکستان کے اوپر، اور نوجوان نسل کے حوالے سے جو پاکستان جو چند افراد کا ٹولہ وہ اپنے نام الاٹ کرتا ہے کہ یہ پاکستان کا نوجوان ہے جناب اسپیکر، اس وقت بھی صرف مدارس کے اندر 30 لاکھ پاکستانی بچے اور بچیاں زیر تعلیم ہیں۔ 30 لاکھ۔ پاکستان کے اس روشن چہرے کو بھی اجاگر کیا جائے کہ جو وفاق المدارس العربیہ پاکستان میرے اکابر نے بنایا، ابتدائی دور میں 18 سال میرے دادا جان اس کے ناظم عمومی رہے جناب اسپیکر، سالانہ 80,000 حفاظ کرام اس ادارے سے تیار ہوتے، محدثین فقہا تیار ہوتے ہیں۔ جس طرح تم اپنے مذموم مقاصد کے لیے نوجوانوں کو استعمال کر رہے ہو، خدا نخواستہ اگر دوسری تنظیمیں بھی اس طرح ان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے پہ آ جائے، رہنے کی جگہ پاکستان میں کس کے لیے کہاں رہ جائے گی کہ وہاں اس کو تحفظ حاصل ہو۔ خدا را اس ملک پر رحم کرے۔ تکلیفیں سب نے برداشت کی ہیں، اب تمہیں حکومت سے نکال دیا گیا ہے سو نکال دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے بھی مختلف طریقوں سے پاکستان میں حکومتیں گرائی گئی، تمہاری تو جائز طریقے سے گرائی گئی، آئین کے مطابق گرائی گئی، قانون کے مطابق گرائی گئی۔ تھوڑا سا تو صبر کر لو، اور یقین جانے جناب اسپیکر کہ مجھے تو حکومت میں آنے کے بعد جو حقائق ہمارے سامنے لائے گئے، یعنی ہماری کیبنٹ کے اندر جب یہ چیف ایگزیکٹو تھا حکومت پاکستان کا، اور ایک فائل ہمارے سامنے لائی گئی جو کیبنٹ کے ممبران کو بھی نہیں دکھائی گئی، اور اس پر کیبنٹ سے اپروول لے کر سیل لگائی گئی بغیر دکھائے، اور اس کو پتہ نہیں کس الماری میں رکھا گیا۔ اس طرح کے فیصلے ہوئے ہیں۔ جب یہ کہتا ہے کہ مجھ سے فیصلے کوئی اور کرتا تھا، حکومت میری ہے، یہ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں، اور وہ آئے قوم کے سامنے، میں نے فلور آف دی ہاؤس ایک بات کی ہے، میں اس کی اونرشپ لیتا ہوں، اور وہ بھی آئے پبلک کے سامنے، اور وہ میں نے اپنی کیبنٹ سے ایسا کوئی فیصلہ نہیں لیا جس میں کیبنٹ کے ارکان کو پتہ بھی نہیں تھا اور اس پر اس نے اس سیل لگائی۔ اس طرح کے فیصلے ہوئے ہیں جناب اسپیکر۔
تو قوم کے فیصلے آج بھی اگر ہم نے اپنی زبانوں پر خاموشی اختیار کی ہے تو ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان کی عوام جس مشکل سے گزر رہی ہے ان کی مشکل میں اضافہ ہو۔ ہم کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ برابر ہوگی۔ اللہ کی مدد سے انشاءاللہ ہم اس بحران سے نکلیں گے اور ایک خوشحال اور ترقی پذیر ملک کو ترقی یافتہ بھی بنائیں گے انشاءاللہ۔ تھینک یو۔ میں آخر میں صرف اس حوالے سے بھی کہ میں اس پر شاید پہلے بات نہیں کر چکا، لیکن ہم نے سیلاب کی صورتحال میں جناب اسپیکر مہینوں قوم کے اندر گزارے، جس کرب اور تکلیف میں اس وقت وہ ہیں، اور خصوصاً جو لوگ بے گھر ہوئے ہیں، اور سندھ کے اندر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل وہ پاکستان آئے، انہوں نے اس مفلوق الحال پاکستانیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور ان کے لیے بین الاقوامی طور پر بھی دوسرے ممالک کو متوجہ کیا۔ آج بھی میں اس فورم پر اس بات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر کہ اس قوم کو جو سیلاب کے حوالے سے مشکل میں ہے، یہ ایک حکومت اس بحران سے ان کو نہیں نکال سکتی، نہ ایک صوبے کی حکومت ان کو اس بحران سے نکال سکتی ہے۔ ہمیں ایک قوم ہو کر، ایک جسم ہو کر ان غریب لوگوں کے لیے متفق ہونا ہوگا، متحد ہونا ہوگا اور بین الاقوامی دنیا کو بھی متوجہ کرنا ہوگا۔ ہم نے انفراسٹرکچر بھی بحال کرنا ہے، ہم نے مواصلات بھی بحال کرنے ہیں، ہمیں جو ادارے تباہ ہوئے ہیں ان کو بحال کرنا ہے، عوام کو اپنے گھروں میں ان کی زندگیاں بحال کرنی ہیں، بچوں کے تعلیم کو سلسلے کو دوبارہ بحال کرنا ہے، ان کے علاج معالجے کے سلسلے کو بحال کرنا ہے۔ ہم نے ہر لحاظ سے اس قوم کی زندگیوں کے جو ضروریات ہے اس کو پورا کرنا ہے، اسی دعا کے ساتھ کہ ہم ایک ایسے ذہن کے ساتھ اپنے ریاست میں بسنے والے 22 کروڑ عوام کی ان ضروریات کے لیے اکٹھے ہوں گے کہ جس طرح ہم اپنی اولاد کی فکر کرتے ہیں، ہم اپنے خاندان کی فکر کرتے ہیں۔ انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام اپنا کردار ادا کر رہی ہے، اپنا کردار ادا کرتی رہے گی، اور اللہ تعالیٰ ان سب کی خدمات کو بھی قبول فرمائے کہ جنہوں نے اس مشکل حالات میں ان لوگوں کی مدد کی ہے، چاہے وہ جس تنظیم سے ہیں، جس حوالے سے بھی انہوں نے پارٹیوں سے ہیں، انہوں نے اس قوم کی خدمت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ محترمہ مہناز اکبر